إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آج کے دن کی ہمارے لیے اہمیت یہ آج کے دن ہمیں آزادی کی نعمت حاصل ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق بہت بڑی نعمت ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف مبعوث فرمایا دو مقاصد کے تحت. ایک مقصد بیان توحید ہر نبی کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے اور دوسرا مقصد بنی اسرائیل کی آزادی. فرعون نے پورے طریقے سے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ عبدت بنی اسرائیل نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. غلامی کی اس دلدل سے اپنی قوم کو نکالنا یہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کی مقاصد میں سے اور جو بالآخر حاصل ہو. فرعون اور آل فرعون فرق ہو گئے. جو شخص بھی طاقت کے نشے میں دھت ہوتا ہے سنت الہیہ ہے وہ اپنے ہیبت ناک انجام تک پہنچ. بالآخر فرعون بھی اپنے انجام کو پہنچا غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزادی نصیب ہو گئی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا. آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ روزہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ھذا یوم نجى الله فيه موسى وقومه واغرق فرعون وآلہ. آج کے دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا. آج کے دن غلامی کی زنجیریں ٹوٹی تھی. یہ دن ہماری آزادی کا دن ہے. اسی دن فرعون اور فرعون کی آل غرق ہوئی. اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا. یہودیوں کا فعل ہے. یہودی ابغض خلق اللہ فی الارض اس زمین میں سب سے زیادہ مبغوض نفرت کے قابل اور حقیر قوم یہودی. ان کی سوچ کا اندازہ کیجیے کہ اپنی آزادی کے دن وہ روزہ رکھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اخونا موسیٰ تو ہمارا بھائی ہے. ہم نحن احق بموسیٰ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا. وہ ہمارا بھائی. بھائی ہونے کا معنی کیا ہے؟ ایک اور حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الانبیاء اخوۃ العلات. یا آپس میں علاتی بھائی. سارے انبیاء آپس میں علاتی بھائی. دینہم واحد ان کا دین ایک ہی. علاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک مائیں مختلف ہوں. بھائیوں کے 3 قسمیں ہیں. حقیقی بھائی جن کے ماں اور باپ ایک ہوں. علاتی بھائی جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں. اور اخیافی بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ مختلف ہوں. جیسے ایک عورت شادی کر لے پھر بیوہ ہو جائے اور کسی اور مرد سے نکاح کر لے
اور ہر شوہر سے اولاد ہو، یہ باپ مختلف ہیں لیکن ماں ایک ہے، یہ اخیافی بھائی کہلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو اللاتی بھائی قرار دیا کہ جن کا اصل ایک ہے، باپ ایک ہے، اور یہاں اصل سے مراد توحید ہے۔ سارے انبیاء کا عقیدہ توحید ایک ہے، اور ان کی بعثت کا مقصد بھی توحید کو بیان کرنا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے اس ایک دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کا انکار۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی طرف وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو اور میری ہی عبادت کی دعوت دو، اپنی قوموں کو، ملتوں کو میری عبادت کی طرف بلاؤ اور میری توحید کی طرف بلاؤ۔ یہ سارے انبیاء کا اصل ہے۔ اس لحاظ سے انبیاء آپس میں اللاتی بھائی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ ہمارا بھائی ہے باعتبار عقیدے کے، باعتبار منہج۔ قوم یہود تو اپنے عقیدے سے بغاوت اختیار کر چکی ہے، انحراف اور الحاد کا راستہ اختیار کر چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل بد دعا کی تھی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العزت یہودیوں پر، عیسائیوں پر لعنت برسائے کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر عمارتیں بنا لی، قبے بنا لیے، مسجدیں بنا لی، وہ وہاں سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، لیکن قبروں پر قبے بنانا اور عمارتیں تعمیر کرنا یہ بھی شرک ہے اور الحاد ہے، جس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت کی بد دعا فرمائی۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَالَ قَبْلَكُمْ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو بہو پیروی کرو گے، خیر و شر میں انہوں نے جس راستے کا انتخاب کیا تم بھی کرو گے۔ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے، رنگ میں، ڈیزائن میں، سائز میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس طرح تم بھی یہود و نصارہ کے مشابہ بن جاؤ گے اور کوئی فرق نہیں ہوگا۔ حتیٰ لو دخل احدم جحر ذب لدخلتموہ، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ان میں سے سانحے کے بل میں داخل ہوا ہو جو ایک جانور ہے تو تم بھی داخل ہوگے۔ حتیٰ لو نکحوا امہم علانیۃ لنکحتم، حتیٰ کہ اگر کسی یہودی یا عیسائی نے اپنی والدہ سے نکاح کر لیا ہو تو تم بھی کرو گے۔ اس قدر مشابہت ہوگی۔ یہود و نصارہ کا ایک فعل نبیوں کی قبروں پر سجدہ گاہ بنانا، قبے تعمیر کرنا، عمارتیں بنانا، تو آج یہاں ان کی ترجمانی کون کر رہا ہے؟ ان کا تشبہ کس نے اختیار کیا ہوا؟ اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان بالکل حق ہے کہ تم ان کی ہو بہو پیروی کرو گے، اس کے مظاہر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ایک قوم کی آزادی ہے کہ حصول کے لیے اللہ رب العزت نے باقاعدہ اپنے پیغمبر کو بھیجا اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور قائم رہا۔ وہ آزادی ایک نعمت ہے جو اللہ کے فضل سے ہمیں حاصل ہوئی، اور ہمارا ملک اس لحاظ سے متمیز ہے اور ممتاز ہے کہ اس کی آزادی میں ایک نظریہ شامل، اسلام، توحید، لا الہ الا اللہ، ایک نظریاتی مملکت ہے، اس کی اساس میں توحید ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آزادی کے فوراً بعد ہی سے کوئی ایسی قیادت حاصل نہیں ہوئی جو قیادت کا حق ادا کر سکے، جو اس آیت کریمہ کی ترجمانی کر سکے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اپنے بندوں کو جب ہم زمین پر حکومت دیتے ہیں
تو وہ نمازوں کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں کو مٹاتے ہیں۔ یہ 4 بنیادی عناصر ہیں کسی بھی حکومت کی تشکیل کے۔ ایسی کوئی قیادت میسر نہ آ سکی جو تاسیس مملکت کے ان بنیادی عناصر کو پورا کر سکے، بلکہ پورا کرنا تو دور کی بات ہے۔ جس کے پاس یہ فہم ہو کہ اقتدار کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ اقتدار شخصی نہیں ہوتا، اسلام میں اقتدار اللہ رب العزت کا ہے، حکومت اللہ رب العزت کی ہے۔ کسی انسان کو اگر ظاہراً یہ اقتدار ملتا ہے، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لے کہ یہ میرا نہیں ہے بلکہ پروردگار کا ہے۔ یہاں قانون اللہ کا نافذ ہوگا، نظام اللہ کا نافذ ہوگا، عبادت اللہ کی نافذ ہوگی اور کسی کی نہیں۔ یہاں اللہ رب العزت کے اوامر کی تنفیذ ہوگی، اس کی حدوں کا نفاذ ہوگا، برائیوں کا خاتمہ ہوگا، اور یہ لازمی عناصر ہیں کسی بھی سلطنت اور ریاست کے۔ تو ان عناصر کا فہم بھی یہاں موجود نہیں ہے، اور یہ ایک المیہ ہے بہت بڑا کہ جو ایک نظریہ تھا اس مملکت کی تاسیس کا، وہ آج تک پورا نہ ہو سکا، بلکہ روز افزوں جو قیادت آ رہی ہے اس نظریے سے انتہائی دور، اس کا فہم تک حاصل نہیں، ادراک تک حاصل نہیں، اور اس کی سوچ تک میسر نہیں ہے۔ یوں ہمیں آزادی جسم کی حد تک مل گئی، لیکن عقل، روح، قلوب اور اذہان کی آزادی میسر نہ آ سکے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارا نظام تعلیم، ہمارا قانون، ہماری عدالتیں، ہماری سیاست سب کی سب باہر سے مستعار لی گئی ہے۔ ہمارے پاس قرآن و حدیث کی دولت موجود ہے، اور قرآن و حدیث نے پورا نظام پیش کیا ہے، سیاست کا بھی، عدل کا بھی، تعلیم کا بھی، ہر چیز یہاں موجود، لیکن ان تمام چیزوں سے انحراف موجود اور قائم ہے۔ اور وہ نظریہ جو اس ملک کی تاسیس میں کار فرما تھا، اس سے سراسر بغاوت کی گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس کی نعمتیں حاصل ہونے کے اسباب ہیں وہ ناپید ہو چکے۔ اللہ رب العزت اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے اور اپنا فضل عطا فرماتا ہے، لیکن کچھ اسباب کے ساتھ۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اس کی حدود کی حفاظت کرو، اس کی توحید کی حفاظت کرو، اس کے پروٹوکول کی حفاظت کرو، اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ تقسیم شروع سے قائم ہے، آسمان والا زمین والوں پر اپنا فضل نازل فرماتا ہے، بشرطے کہ زمین والے آسمان والے کا حق ادا کرے، اس کی عبادت کا، اس کی اطاعت کا، اور اس کے دین کے فہم اور تنفیذ کا، تو یقیناً اللہ کا فضل حاصل ہوگا۔ لیکن آج چونکہ ہم نے آسمان والے کے نظام سے ایک طرح سے بغاوت اختیار کر رکھی ہے، اور یہاں ہر چیز امپورٹڈ ہے باہر سے، سیاست بھی فرنگی، اور قانون بھی فرنگی، اور تعلیم بھی فرنگی، تو پھر اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہمیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس طرح اپنے نظریے سے ہم نے سراسر انحراف اختیار کیے ہوئے اور رجوع الی الحق کی کوئی شکل دکھائی نہیں دیتی۔ وجہ یہی ہے کہ یہ شریعت کا ایک اصل ہمارے سامنے موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان الخیر لا یأتی بالشر، کہ خیر کبھی شر کے راستے سے نہیں آ سکتی۔ شر جو ہے وہ خیر کو نہیں لاتا، شر جو ہے وہ شر کو لاتا ہے۔ ہم نے اپنی قیادت کا چناؤ جس راستے پر قائم کیا ہوا وہ شر ہے، جمہوریت شر ہے، فتنہ ہے، یہ قطعاً اسلام کا راستہ نہیں ہے، دین کا راستہ نہیں ہے۔ اس راستے میں اسلام سے بغاوت ہے، توحید سے بغاوت ہے، اسلامی اصولوں سے بغاوت ہے، اکثریت کا حکم، اکثریت کی حکومت، یہ کوئی قاعدہ نہیں، یہ انسانوں کی اختراع ہے، یہ خالق کائنات کا قانون نہیں ہے۔
خالق کائنات کے قانون میں اللہ رب العزت کی حاکمیت ہے، اکثریت کی نہیں۔ اکثریت ایک بت ہے جس کو پاش پاش ہونا چاہیے۔ اکثریت کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انما الناس بإبل مئة لا تکاد تجد فیہم راحلہ، کہ لوگوں کی اکثریت، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو 100 اونٹ پالتا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ بظاہر اونٹ تو بہت ہیں مگر ان میں سواری کے قابل کوئی نہ ہو، اس کے کام آنے والا کوئی اونٹ نہ ہو، تو پھر 100 کی تعداد کا کوئی فائدہ نہیں۔ تعداد بہت بڑی ہے، ایک بڑا سرمایہ ہے یہ، لیکن وقت آنے پر کوئی کام نہ آئے۔ فرمایا کہ یہ مثال ہے لوگوں کی کثرت کا۔ اکثریت کی کبھی تعریف نہیں کی گئی۔ اکثر ہم للحق کارہون، اکثریت کا مزاج ایسا ہے کہ ہر دور میں لوگوں کی اکثریت حق کو ناپسند کرنے والوں کی ہے۔ اکثر ہم لا یعقلون، اکثریت کا مزاج ایسا ہے کہ اکثر لوگ بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو اقلیت ہوتی ہے، قلت ہوتی ہے، اس کی تعریف ہے، مدح ہے، حوصلہ افزائی ہے۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہیں۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، مومن تھوڑے ہوتے ہیں، فاسق زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جن عناصر پر جمہوریت کا نظام قائم ہوتا ہے وہ سارے عناصر خلاف شریعت ہیں، تو برا اس راستے سے جو قیادت منتخب ہوتی ہے اس سے خیر کی کیا توقع ہو سکتی؟ کوئی توقع۔ نتیجہ یہ کہ وہی نظام ہم پر قائم ہے جو پاکستان کے قیام سے قبل تھا، اور وہی قانون ہے، وہی دستور ہے جو پاکستان کے قیام سے قبل تھا، اور عدالتیں اسی دستور کی روشنی میں فیصلے کرتی ہیں۔ نام کی ایک اسلامی کونسل اگرچہ بنی ہوئی ہے مگر یہ المیہ ہے کہ اس کے فیصلے بھی اسی انگریز کی عدالت پر پیش ہوتے ہیں، اور ان کی تائید اور موافقت سے ان کی تنفیذ ہوتی ہے۔ اگر موافقت نہ کریں تو ان کی تنفیذ نہیں ہوتی۔ یہ سب کا سب بغاوت ہے اسلامی قوانین سے، اللہ رب العزت کی حکومت سے اور اس کے احکام اور فرامین سے۔ پھر یہ آزادی صرف ابدان کو حاصل ہوئی ہے، اور وہ بھی ایک بے معنی آزادی۔ آج اگر آپ دیکھیں، رات سے آپ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے، مرد و زن کا اختلاط اور موسیقی کی محافل، اور 12 بجتے ہی دھماکوں کی آوازیں اور ایک شور، اور اس وقت بہت سے ایسے بندے ہیں، نوجوان ہیں خاص طور پہ، جنہیں شاید بھول کے کہ آج جمعے کا دن ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ گراؤنڈ اور میدان بھرے پڑے ہیں، آزادی کے نام سے مقابلے ہو رہے ہیں، میچ ہو رہے ہیں، اور جمعے کا اہتمام نہیں ہے۔ تو پھر کیا یہ قوم آزادی کی مستحق ہے؟ جو اللہ رب العزت کے قوانین سے بغاوت کرے اور اس کے احکام کو پسے پش ڈال دے، تو یقیناً یہ ایک بڑا انحراف اور الحاد ہے۔ میں نے عرض کیا کہ گئی گزری قوم یہودیوں کی اپنی آزادی کے دن روزہ رکھتی ہے اظہار شکر کے لیے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ نعمت اسی امر کی مستحق ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اور یہاں سراسر اور کھلم کھلا ایک بغاوت کا اصول کار فرما ہے جو بہت زیادہ اللہ رب العزت کے عذاب اور اس کی ناراضگی کو دعوت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ قوم اس نعمت کے اسباب و مقاصد کو فراموش کر دے تو اللہ رب العزت نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اس کا قانون اٹل ہے۔ بنی اسرائیل ہی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل کو پورے جہانوں پر فوقیت دی گئی، برتری دی گئی، فضیلت دی گئی، جو کہ اعزاز تھا ان کے لیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس نعمت کا حق ادا کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، ایسا نہ ہو سکا۔ انہوں نے قدم قدم پر اللہ کی بغاوت کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک معاندانہ رویہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز کو چھین لیا۔
اب یہ اعزاز امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ لیکن اللہ رب العزت کے اصول ہیں، قوانین ہیں، ان کی پاسداری ضروری ہے۔ اللہ تعالی کسی کی محبت سے مجبور نہیں، وہ ذات مجبور نہیں ہے، اور نہ یہ سمجھا جائے کہ ہم امت محمدیہ ہیں اور ہم سے محبت کرنا اللہ کی مجبوری ہے، نعوذ باللہ، ہرگز۔ اس کے قوانین، اس کا نظام ہے، اس کی پاسداری کرنے والا اس کا مقرب ہے، اور اس نظام سے بغاوت کرنے والا اس کے فضل و احسان سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ان قواعد اور قوانین کا احترام ضروری ہے، اور یہی دن جو بار بار آتا ہے ہمیں یاد دلاتا ہے اس نعمت کی قدر و قیمت۔ تو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں، اس کے دین کی طرف، اس کے احکام کی طرف، شریعت کی طرف، اور اس کی سچی توحید اس ملک میں نافذ ہو، اور اس کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حاکمیت کی یہاں تنفیذ ہو، اس کا عزم ہو، اس کا اظہار ہو، جدوجہد ہو اس کے لیے، تو یقیناً یہ اللہ کی رضا کی علامت ہوگا۔ مگر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نظام سے مسلسل بغاوت اختیار کیے رہے، جیسا کہ آہستہ آہستہ فتنے اور خسارے اور نقصانات ہم پر قائم اور مسلط ہیں، تو ایک وقت آ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھیانک عذاب میں ہمیں مبتلا کر دے، اور ایک ایسی آزمائش ہم پر نافذ ہو جائے جس کا مقابلہ کرنے کی ہم میں ہمت نہ ہو۔ لیکن اس تاریکی کے دور میں ہم عہد الحدیث کا کردار بڑا واضح اور متعین، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے پیغمبر کی سنت، اس کے سب سے زیادہ قریب ہم لوگ ہیں۔ ہمیں اس کا فہم ہونا چاہیے اور اس کی اہمیت کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود نعمت توحید سے مالا مال ہوں اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت اپنے اوپر نافذ کریں، اور اس کے بعد جو اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس توحید کے داعی بنیں اور پیارے پیغمبر کی سنت کے داعی بنیں۔ یہ دعوت ہم ہی نے دینی ہے۔ جس کے منہج میں شرک ہو وہ توحید کا داعی نہیں بن سکتا، جس کے منہج میں بدعت ہو وہ پیارے پیغمبر کی سنت کی دعوت نہیں دے سکتا۔ یہ اسی کا کردار ہے جو نعمت توحید سے مالا مال ہو اور شرک سے بیدار ہو۔ یہ اسی کا کردار ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی نعمت سے مالا مال ہو اور بدعت سے بیدار ہو، اسی کا کردار ہے۔ یہ ہمارا کردار، توحید و سنت کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایک طرف ہی ہماری کرامت ہے اس گئے گزرے دور میں جہاں شرک و بدعت کی تاریکیاں ہیں، اور ہمارے پاس نور توحید ہے اور نور سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اللہ کی نعمت جس کا ہم حق ادا کریں، اس کا فہم ہو صحیح معنی میں، اپنے اوپر تنفیذ ہو۔ دعوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ اسٹیج کا اہتمام ہو اور باقاعدہ جلسوں اور جلوسوں کی سیاست ہو، نہیں، جو بھی ملنے جلنے والے ہوں ان تک پیغام پہنچایا جائے، 1 سے 2 تک اور 2 سے 10 تک۔ یہ بات اسی طرح پہنچتی ہے۔ دعوت دین کا کام بڑا دھیما ہے، بڑا باوقار ہے۔ دعوت دین کو لوگوں نے مختلف مفروضوں کے تحت بہت زیادہ شریعت سے دور کر دی ہے۔ جس قدر یہ فریضہ مقدس ہے، اسی قدر اس فریضے میں بہت سے نقائص لوگوں نے شامل کر دیے۔ کوئی یہ سمجھا کہ دعوت جلسوں اور جلوسوں کی رہین منت ہے جس میں بے تکے نعرے ہوں، اچھل کود ہو، حالانکہ یہ ہرگز نہیں، ایسا دین کا مزاج نہیں ہے، اور یہ دین کے وقار کے منافی ہے۔ ایک جماعت یہ سمجھتی ہے کہ دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ گھر گھر جایا جائے، دستک دی جائے اور گھر والوں کو باہر نکالا جائے اور ان سے کہا جائے کلمہ پڑھو اور ان کو دعوت دی جائے۔ اس فکر کے حامل بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کو دعوت دینے کے لیے پاؤں دبانے پڑے تو ان کے پاؤں تک ہم دبائیں گے۔ نہیں، ہماری یہ دعوت اتنی ذلیل نہیں جتنا آپ نے کر دیا۔ دعوت میں وقار ہے، عزت ہے، گھر گھر جانا
اللہ کے پیغمبر کے منہج سے شامل نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ دعوت گھر گھر جا کر نہیں دی۔ ہاں، آپ نے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے ان کو دعوت دی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں جماعتیں جائیں، جماعتوں کا جانا اور بھیجنا اللہ کے پیغمبر کا منہج نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر باوقار داعی بھیجا کرتے تھے، ایک داعی، دو داعی، اور وہ جا کر دعوت دیا کرتے تھے۔ جماعتوں کا جانا اور جا کر کسی علاقے میں 2 3 دن 4 دن قیام کرنا، اپنا پکانا، اپنا کھانا، یہ کون سا دین اور کون سا منہج ہے؟ کون سا منہج ہے؟ نبی علیہ السلام کی بات ثابت نہیں ہے ہرگز۔ آپ نے یمن، جو کہ سارا علاقہ اہل الکتاب کا تھا، ایک داعی کو بھیجا، حالانکہ کفار کا علاقہ ہے، وسیع ایک مملکت ہے، اور وہاں جماعت کو بھیجنا چاہیے تھا، لیکن ایک ہی داعی کو بھیجا دعوت توحید دے کر، ان کو دعوت کے اصول سمجھائے، طرق سمجھائے، اور وہ ایک ہی داعی پوری قوم کی طرف دعوت لے کر گیا۔ اللہ کی سنت بھی یہی ہے، معاشرہ جیسا بھی تعریف ہو اور قومیں جیسی بھی ظالم ہوں، اللہ ان قوموں کو سمجھانے کے لیے ایک ہی نبی بھیجتا ہے، ایک ہی داعی بھیجتا ہے۔ کسی قوم اور کسی علاقے اور خطے میں انبیاء کی جماعت نہیں گئی، ایک ہی نبی گیا ہے۔ یہی دعوت کا وقار ہے اور یہی دعوت کا منصب ہے۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے مفہوموں کے تحت اس دعوت کو اپنے سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم اہل الحدیث ان سارے سانچوں سے بیدار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس دعوت کے تعلق سے انہی طرق کو اپنائیں جو طرق اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنائے، جو طرق اللہ کے انبیاء نے اپنائے، اور ہمارے سامنے بالکل واضح اور کھلی کتاب کی مانند ہے۔ اور یہی ایک بچاؤ کا راستہ ہے کہ اس سچے دین کو ہم سمجھیں، اپنے اوپر اس کی تنفیذ کریں، اور پھر آگے اپنی مملکت میں جس کو ہم نے ایک خاص نظریے کے تحت حاصل کیا، اس مملکت میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ یوم آزادی اس تجدید کا دن ہے کہ ہم ایک عزم کے ساتھ اس فکر پر قائم ہو جائیں کہ سچی توحید کو اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، ہجرت کی، اپنے آباء اجداد کے مسکن کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار چھوڑ دیے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت اختیار کر لی۔ ہجرت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اپنے خطے میں پہنچ کر آزادانہ طریقے سے اللہ کی عبادت کریں۔ یہ مقصد تو نہیں ہے کہ آزاد ہو کر ہم دھماکے کریں، آزاد ہو کر ہم فائرنگ کریں، آزاد ہو کر ہم رقص و سرود کی محفلیں اٹینڈ کریں، اور آزاد ہو کر ہم شیطانی اعمال کو دعوت دیں، جیسا کہ رات سے جاری ہے۔ ایک عجیب اختلاط، ایک عجیب بدتمیزی کا طوفان بپا ہے کہ یہ آزادی کے تقاضے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح دین کو سمجھیں، اپنے اوپر اس کی تنفیذ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مملکت میں جس کے حصول میں نظریہ کار فرما ہے، یا اسلام نافذ ہوگا، اللہ کا دین آئے گا، اور یہاں سے کفر و الحاد رخصت ہوگا، تو اس نظریے کی تکمیل کی جدوجہد کریں۔ اور یہ عین عبادت ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچایا جائے اور اس کے نشر و اشاعت کی کوشش ہو۔ یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے اور اس مملکت کے بقا کی ایک صورت ہے، ورنہ ہماری حرکتوں سے ہمارا ایک بازو ان سے کٹ چکا ہے۔ پاکستان اس وقت مکمل نہیں ہے، ناقص ہے۔ جس مکمل پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، وہ آدھا کٹ چکا ہے ہماری نالائقیوں کی بنا پر، اور باقی آدھا بہت سے فطروں کی زد میں ہے، اور بہت سی الغاریں اپنی لپیٹ میں اس کو لے چکی ہیں، اور ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے اور بیدار ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کا راستہ صرف اللہ کی طرف رجوع اختیار کرنے کا ہے اور سچے دین کو اختیار کرنے کا۔ سچا دین رجوع اللہ، توحید خالص اور اللہ کے پیغمبر کی سنت بچاؤ کا راستہ ہے، اور اس مملکت کے بقا کی بنیاد ہے۔ اور اگر اس سے بغاوت ہوگی تو پھر جیسے ایک آدھا ملک ہمارا کٹ چکا، اللہ نہ کرے، باقی کے پیچھے بھی لوگ پڑے ہوئے ہیں، اس کو ختم کرنے کے درپے ہیں، اور خارجی اور داخلی سازشیں
بالکل ہم قدم ہو چکی ہیں اور باہمی طاقت کے ساتھ حملہ آور ہیں اور ہمیں قطعاً کوئی ہوش نہیں ہے، ہم ذاتی مفادات میں الجھے ہوئے ہیں، تو یہ چیز انتہائی خطرناک اور نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ قومیں کیسے تباہ ہوتی ہیں ہمیں ان امور کا اندازہ ہونا چاہیے، اور قوموں کی بقا کے راستے کیا ہیں ان امور کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بقا عطا فرماتا ہے کب؟ جب اللہ رب العزت کی توحید کے ساتھ وفاداری ہو اور اس کے نظام کے ساتھ وفاداری ہو، اور اگر بغاوت ہوگی تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا، اور اللہ کی ناراضگی سارے خطرات اور نقصانات کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ کی محبت ہماری بقا ہے۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک کا، اللہ کے دین کی حفاظت کرو ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، ہمیشہ یہ اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور یہ تقسیم روز اول سے قائم اور جاری ہے کہ آسمان کی طرف سے رحمت اور فضل کی بارش ہو سکتی ہے اگر زمین والے آسمان والے کے نظام کو اپنا لیں، پوری طرح وفاداری اختیار کر لیں، اور اگر بغاوت ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائے گا، اور یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہوگی جس کے خطرات کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ قدم بقدم یہ خطرہ موجود ہے اور ہر دن گزرنے کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سچی توبہ، ہمیں کیا کرنا ہے؟ رجوع الی الدین، ہمیں کیا کرنا ہے؟ رجوع الی التوحید، ہمیں کیا کرنا ہے؟ رجوع الی السنہ، ان کا صحیح فہم اور ادراک، اپنے اوپر اپنے اہل پر ان کی تنفیذ، اور اس تنفیذ کی کوشش کو عام کرنا، ایک مربوط دعوت جو انبیاء کے اصولوں اور طرق پر قائم ہو، انبیاء کی بنیادوں پر قائم ہو، اور وہی چیز کامیابی کا پیش خیمہ ہے۔ یہ انشاءاللہ فلاح، رشد اور کامیابی کا راستہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی پہلی دعوت میں اس نقطے کو آشکارا کر دیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، ہمیشہ کی کامیابی، بلکہ ہر وقت کی کامیابی، دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی، قبر میں کامیابی، تو قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کو مان لو، اللہ کی توحید کا اقرار و اعتراف کر لو، تمہیں اللہ کامیابی عطا فرما دے گا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی حاصل کرنے کا جو نسخہ ہے، نسخہ کیمیا، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان کر دیا۔ یہ نسخہ سعادت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ دولت ہمارے پاس موجود ہے، یہ خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، بس بات اس کے فہم اور شعور کی ہے، ادراک کی ہے، اور اس کی تنفیذ کی ہے، اور یہ فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے سوا جو بھی راستہ ہوگا بربادی کا راستہ ہوگا، جو بھی راستہ ہوگا تباہی کا راستہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے اور سچی توبہ بھی کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی آج جس طرح یہ زندگی مختلف خطروں اور حملوں کی زد میں ہے، ایسا پہلے نہیں تھا، اور پھر جو طبعی اموات ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسی ہفتے کم از کم میں 2 موتیں ایسی جانتا ہوں جو بالکل جوانی میں ہو گئی اور اچانک ہو گئی۔ تو یہ وقت اچانک آ سکتا ہے، ماہ رمضان کی آمد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امر اچانک آ سکتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ جو زندگی کا یہ موقوف ہو کر اور عمل کا سلسلہ موقوف ہو کر حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم اس نقطے کو سامنے رکھیں کہ فتنوں کا دور، آفات کا دور، تباہی اور بربادیوں کا دور، قتل و غارت گری کا دور، کسی کی اس عمر مستعار کی کوئی ضمانت نہیں، تو پھر ہم ایک استعداد اپنے اندر پیدا کریں، جس استعداد کا معنی یہ ہے کہ یہ موت کسی وقت بھی آ جائے ہم تیار رہیں، ہر وقت تیار رہیں اس موت کے لیے۔ یہ اچانک آتی ہے، یہ شریعت کا نظام ہے، بتا کر نہیں آتی، اچانک آتی، اور اس نے سب پر آنا ہے، اچانک آنا ہے، اور ایک پابندی ہم پر قائم ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ خبردار اس طرح تم پر موت آئے کہ تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت، جاہلیت کی موت نہ ہو،
فسق و فجور کی موت نہ ہو سکتا ہے فسق و فجور کی موت کفر کی موت ہو. رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. جس وقت زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان دل سے نکل جاتا ہے. ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن. جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان اسے نکل جاتا ہے. منتظر ہوتا ہے کہ یہ زانی بدبخت اپنے اس عمل کو چھوڑے تو میں اس میں لوٹوں، اور یہ شرابی اپنے اس فعل سے بعد آئے تو میں اس میں پلٹوں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ولا ینہب النہبۃ ولا ینتہب النہبۃ، کہ ایک ڈاکو جب ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے اور لوگوں سے ان کا مال چھین رہا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا. اس حال میں اگر موت آ جائے عین زنا کی حالت میں، عین شراب نوشی کی حالت میں، اور عین ڈاکہ زنی کی حالت میں موت آ جائے تو ایمان تو باہر ہے. پھر اس موت کو کیا کہو گے، کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اور آج کا دور اموات کا دور ہے، تبھی اموات بھی ہو رہی ہیں، فتنے بھی ہیں اور قتل و غارت گری بھی ہے، اور قدرتی آفات بھی ہیں، زلزلے بھی ہیں، سیلابوں اور بارشوں کی تباہ کاریاں بھی ہیں. تو اگر ہم اپنی معصیت میں منہمک ہوں اور یہ موت آ جائے، یہ موت کیسی ہوگی؟ ایمان تو باہر ہوگا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ موت جو اچانک آئے گی، جب تم پر آئے تو مسلمان ہو تم، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایک سچا عزم کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، گزشتہ معصیتوں سے توبہ کریں. اور یہ وہ مخرج اور نجات ہے جس کو پیارے پیغمبر نے خاص طور پہ آج کے دور کے حوالے سے پیش کیا. عقبہ بن عامر نے پوچھا تھا من نجات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نجات کیا ہے، نجات کے امور کیا ہیں؟ مطلق سوال ہے یہ. دنیا کی نجات، آخرت کی نجات، قبر کی نجات، اور قیامت کی بہت سی گھاٹیاں، میدان محشر وہاں نجات، اللہ کے سامنے وقوف وہاں نجات. جب اللہ میزان قائم کرے گا اور ترازو قائم کرے گا اعمال کو تولنے کے لیے وہاں نجات. اور جب پورے صراط پر سے گزرنا ہوگا وہاں کی نجات. یا رسول اللہ کیا ہے، ہم کیا کریں کہ ساری نجات ہم کو حاصل ہو جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 امور بیان فرمائے تھے. ایک یہ کہ عمل کا رہے کا لسان کا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اور زبان کو ہمیشہ بند رکھنے کی عادت ڈال لو. بہت کم اس کا استعمال کرو، اور جب استعمال کرو تو عین شریعت کے مطابق اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق. اور دوسرا یہ کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھنا. کوشش کرو کہ زیادہ وقت اپنے گھر میں گزرے، گھر کی 4 دیواری میں. اس کے بہت سے فائدے ہیں اور ہم نے گزشتہ کئی جمعوں میں اس پر بات بھی کی ہے. اور تیسرا یہ کہ ابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رونا. گناہوں کو یاد کرو، ایک ایک گناہ کو یاد کرو، دہراؤ، ان پر توبہ کرو. اور پھر بھی اللہ سے کہو کہ یا اللہ جو گناہ یاد نہیں آ رہے ان کو بھی معاف کر دو، سچی توبہ کر دو. جو توبہ تم نصوح ہے، سچی توبہ. سچی توبہ میں ندامت ہوتی ہے، خجالت ہوتی ہے اور پشیمانی ہوتی ہے. سچی توبہ میں معصیت کو عملی طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور سچی توبہ میں آئندہ عزم ہوتا ہے کہ یا اللہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کرنا. اور توبہ قبول کرنا اللہ رب العزت ہے. ان میں سے کوئی چیز اگر اللہ جان لے کہ موجود نہیں ہے تو اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا. آپ وہ گناہ بھی کریں اور توبہ بھی کریں تو اللہ اس گناہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کی توبہ قبول نہیں کرے گا. اس گناہ کو آپ چھوڑ دیں اور توبہ کر رہے ہوں اور آئندہ وہ گناہ کرنے کا عزم ہو، نیت ہو، تو اللہ دلوں کے احوال بھی جانتا ہے. اس نیت کی بنا پر اللہ رب العزت توبہ قبول نہیں کرے گا. توبۃ النصوح اور سچی توبہ ہو، ان ساری شرائط کے ساتھ عمل صالح ہو، اس کا اہتمام ہو، اور پھر دعوت کا مربوط ایک طریقہ اور سلسلہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے شریعت کی تنفیذ کا، دعوت علی توحید کا اور دعوت علی سنہ کا ایک مکمل جو ہے وہ مسلسل طریقہ اور نظم موجود ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت حاصل ہو سکتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ موت اچانک آ سکتی ہے،
ہاں مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ جن دو موتوں کو میں نے ذکر کیا ہم تعزیت کے لیے گئے تو دونوں جگہ یہ جملے سننے کو ملے کہ جوانی کی موت مارا گیا. اس جملے میں ایک بو آتی ہے اللہ کے فیصلے سے ناراضگی کی کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی ہی میں اٹھا لیا اسے عمر گزار دی ہوتی بڑھاپے میں اٹھا لیتا. یعنی یہ جملہ بظاہر اس میں کچھ نہیں لیکن ایک بو اس میں محسوس ہوتی ہے. وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جوانی ہی نے اٹھا لیا. اور کچھ لوگ باقاعدہ شکوہ کرتے ہیں کہ ابھی اس نے دیکھا ہی کیا تھا, چند پہاڑیں گزاری تھیں, پوری زندگی گزارنی تھی, ابھی اس نے نیا کاروبار اپنا سیٹ کیا تھا, نئی گاڑی خریدی تھی, نیا بنگلہ بنایا تھا. مختلف جملے لوگ ادا کرتے ہیں لیکن ان تمام جملوں میں ایک طرح کی بو محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کے فیصلے سے اظہار ناراضگی. نبی علیہ السلام جب کسی کی فوتگی پر تعزیت کرتے تو یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده الی اجل مسمى, کہ اللہ نے یہ چیز اٹھا لی, اللہ ہی نے دی تھی, اور اللہ کے یہاں ہر ایک کا وقت ہے, مناسب وقت اللہ کے یہاں. اللہ جانتا ہے کہ اس کا کیا وقت ہے. جب وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ اس میں تاخیر نہیں ہوتی, نہ ایک لمحہ تعجیل ہوتی. ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہوں. بچپن کی موت ہو, جوانی کی موت ہو, بڑھاپے کی موت ہو, اور کسی بھی صورت میں ہو. نیا کاروبار جمایا ہے اور موت آ گئی, نئی گاڑی لی ہے اور موت آ گئی. ایسا کوئی جملہ اپنی زبان سے نہ نکالیں جس جملے سے اللہ رب العزت کی ناراضگی کی بو آتی ہو, اس فیصلے سے ناراضگی کی بو آتی ہو. ہمیشہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا یہ ایک انسان کا عمل اور اس کا کردار ہونا چاہیے. کیونکہ یہ باتیں عام ہوتی ہیں, ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام اس موقع پر فلتصبروا تحتسب کہ صبر کرو اور صبر کر کے اللہ سے اجر حاصل کرو. صبر کرو, اور صبر کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں لیکن زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالیں جو اللہ کو ناراض کر دیں. یہ صبر کے منافی ہے. زبان بالکل خاموش ہو اور بند ہو, آنکھیں بہتی رہیں, آنسو بہتے رہیں, یہ ایک شفقت اور محبت اور پیار کی علامت ہے. نبی علیہ السلام رویا کرتے تھے, زار و قطار رویا کرتے تھے, لیکن زبان سے کوئی جملہ ادا نہیں کیا کرتے تھے. اللہ کی رضا کے علاوہ یہی ہمارا کردار ہونا چاہیے. اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنی شریعت پر قائم رکھے. اور مومن کا بڑا خوش قسمت ہے کہ اس کی خوشی اور غمی دونوں اللہ کے دین کے تابع ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عجب الامر المؤمن, مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے. فإن أمره كله له خير, اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بہتر ہے. ان اصابته سراء شکر ذلك خير له, اسے اگر خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے. وإن اصابته ضراء, اسے اگر تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. ذلك خير له, یہ تو اس کے لیے بہتر ہے. عجب الامر المؤمن, تو مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے. اس کی خوشی بھی باعث رضا ہے اور اس کی غمی بھی اللہ کی رضا کا باعث ہے. تو ہر موقع پر اپنے پروردگار کی رضا کو تلاش کرنا, اس کی شریعت سے وفاداری کرنا اور اس کی توحید و سنت کو سمجھنا, اس کو اپنانا, قبول کرنا, اس کی دعوت دینا, یہ ہم سب کا کردار ہونا چاہیے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. اللہ اس ملک کو اسلام کو اور توحید کا گہوارہ بنا دے. اس ملک کا جو نظریہ ہے توحید اور اسلام, اللہ تعالیٰ اس نظریے کی حفاظت کی توفیق دے, اور اس نظریے کو جو اس کی تاسیس میں شامل تھا اللہ اس کی تنفیذ کی توفیق عطا فرما دے. یہ مملکت توحید کی مملکت ہو, یہ مملکت اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی مملکت ہو, اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کی مملکت ہو, عمل صالح کی مملکت ہو اور علم نافع کی مملکت ہو. یہاں صحیح بخاری پڑھائی جائے اور اس کا عموم ہو, اور اللہ کے پیغمبر کی سنت اور قال رسول اللہ کی صدائیں پہنچتی ہوں. اس طرح اس مملکت کا استوار ہو. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ.